آپ کو کھیلنا پڑے گا. اسی طرح سے اگر اور زیادہ سینئر کلاس ہوگی، انجینئرنگ کا میتھ پڑھا رہے ہیں، تو پھر اس حساب سے محنت کرنی پڑے گی. اسٹوڈنٹس کو بھی کرنی پڑے گی لیکن ٹیچرس کو بھی کرنی پڑے گی. تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، ہمیں مسلمان بننا ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ ہمیں فضل سے اپنے توفیق خاص کے ذریعے ہمیں اس کی ہمت دے دیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اعمال پیدا کر لیتے ہیں مسلمانوں والے، اور ایک گواہی آنی شروع ہو جاتی ہے لوگوں سے، ماحول سے، کہ بھئی یہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا مومن ہے، اس کا ایمان بڑا اچھا ہے. ہمیں خود بھی ایک محسوس ہونے لگتا ہے کہ آئی ایم بیٹر دین بیفور. پھر ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم نے متقی بننا، تو پھر دوڑ لگانی پڑے گی نا تقویٰ کی، پھر چھوڑنی پڑیں گی چیزیں. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا میں متقی بھی بنوں اور میں گانے بھی سنوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر چھوڑنا تو پڑے گا. پھر آپ کو اللہ فضل کرتے آپ تقویٰ میں بھی پختہ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے محسن بننا، احسان کرنے والا بننا. تو پھر احسان کرنے والا بننے کے لیے جو آپ کو قتل کرنے کی نیت سے ہے اس کو بھی معاف کرنا پڑے گا. احسان تو اسی کا نام ہے. احسان اس کا نام تو نہیں ہے کہ اینٹ کے جواب میں پتھر مارو. یہ تو نہیں ہے. احسان تو یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے میں برا نہیں کروں گا. آدم علیہ السلام کے بیٹوں والا قصہ نا، تو مجھے قتل بھی کرے گا تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھ پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیشہ کی، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لینا میں نے، ہے نا. کتنی تکلیف ہوئی تھی لبید بن عاصم کے جادو سے آپ کو، تو کیا بدلہ لیا کوئی بدلہ؟ کچھ بھی نہیں لیا. کہا میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا کرتا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے. کچھ بھی نہیں کہا. دیکھیں سیلف ڈیفینس جان بچانے کی حد تک تو کریں، لیکن اگلے جہاں آپ جتنی ضرورت ہو اتنا کریں. یعنی کہ جیسے اگر آپ اگلے کو مارے بغیر اپنی جان بچا سکتے تو مارے بغیر بچائیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار تان کر کھڑا ہوا نا بدو، کہنے لگا تجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، صحابہ جو ہے کام میں لگ گئے، بہت تھکے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. لیٹے تو آنکھ لگ گئی، تو تلوار آپ نے لٹکائی ہوئی تھی شاخ کے اوپر. تو ایک دیہاتی جس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اسی کا ایک دیہاتی جو ہے آپ کو تاک کر آ گیا، تلوار اتاری. کہنے لگا محمد، اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہنے لگا محمد اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا اللہ. آپ کی اس ایک لفظ میں اتنا جلال تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، اس پر ایسا رخ طاری ہوا. آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے کہا اب تجھے کون بچائے گا. کچھ نہیں بولا. کیا بولتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے مارے بغیر جان بچ رہی تھی نا، تو آپ نے پھر اسے مارا یا نقصان نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے. اگر جان بچانے کے لیے ناگزیر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں حالات پر منحصر. ٹھیک ہے. یہ فیصلہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آئے گا تمہارے اوپر جب تمہارے گھر میں لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے گھسیں گے بلا وجہ. تو اس پر ابو سعید خدری نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وقت مجھ پر آئے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ تو وہ کر جو آدم کے بیٹے نے کیا. کیا کیا تھا آدم کے بیٹے نے؟ کہ تو مجھے قتل کر، میں تجھے قتل نہیں کروں گا. تو اس معاملے میں پھر جو ہے نا یہ دو جو چیزیں ہیں یہ اختلاف نہیں ہے، یہ دو وسعتیں ہیں. آپ حالات کے اکارڈنگ فیصلہ کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے سے معاملات درست ہوں گے تو حالات کا مقابلہ کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ معافی سے معاملہ بہتر ہوگا تو معافی کا طریقہ اختیار کریں. اب دیکھیں جیسے ٹیررزم میں معاف کر دینے سے کام نہیں چلنا. ٹیررزم کو سبسائڈ کرنے کے لیے مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جہاں ہے گھریلو معاملات، کوئی ذاتی خاندانی دشمنی، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے آپ فرض کریں جاگیردار ہیں اور آپ کی کسی دوسرے جاگیردار سے دشمنی ہے، اس نے آپ کے بیٹے کو مار دیا یا بھائی کو مار دیا. اب آپ بدلہ لیں گے تو اور معاملہ چلے گا نا. یہاں پر بہتر ہے آپ معاف کریں، کیونکہ یہاں فساد ختم ہوگا معاف کرنے سے. لیکن ٹیررسٹوں کو معاف کرنے سے کام نہیں چلے گا نا. تو یہ پھر عقل کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا. جو اہل عقل ہے وہ بیٹھ کر سوچیں گے کہ اچھا اب کیا کیا جائے، معاف کرنے سے معاملہ حل ہوگا یا کہ سزا دینے سے معاملہ حل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر اس کے بارے میں ہر معاملے میں ایک ہی نہیں لگایا جا سکتا کیس. اب جیسے دیکھیں بلوچستان کے ہمارے معاملات چل رہے ہیں، تو وہاں ایسے نوجوان اگر پکڑے جاتے ہیں جو بے روزگار ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی ڈکیتیاں اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو ان کو معاف کر دینا اچھا ہے. اور وہیں پر ٹیررزم کے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے ٹیررزم کا نا.
ٹیررسٹ ہیں جو بڑے پیمانے پر نسلی فسادات کر رہے ہیں. اگر وہ پکڑے ہیں تو انہیں سزائیں ہی ملنی چاہیے اور علل اعلان ملنی چاہیے تاکہ باقیوں کو نصیحت ہو اور وہ باز آئیں ایسی حرکتوں سے. تو یہ پھر جو ہے نا یہ اکارڈنگ ٹو دا کیس فیصلہ کیا جائے گا کہ معاف کیا جائے یا سزا دی جائے. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز, لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے جہاں تک ممکن ہو معاف کریں. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے محسن سے آگے بڑھ کر اثار کا رویہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو ہر چیز میں اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دینی ہوگی. وہ بہت مشکل کام ہے. تو جتنی بڑی منزل کی طلب ہے اتنا مشکل سفر بھی ہے, امتحان بھی ہے, تیاری بھی ہے. یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں ایک بڑے درجے کے لیے منتخب کر لیا گیا, پہلے سے زیادہ کوشش کرو. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں حضرت مریم کو خوشخبری نہیں سنائی گئی بیٹے کی. ٹھیک ہے, ابھی آدھا بیان جو ہے فرشتے کا آدھا پیغام بیان ہوا ہے, آدھا بھی آنے والا ہے. جی ابھی وہ بچی تھی تو انہوں نے دعا مانگی تھی, وہ بڑی ہوئی ہوگی, پھر ان کے لیے خوشخبری ہے نا 6 ماہ, یعنی اس دعا کو قبول ہونے میں خوشخبری کی بات بھی ٹائم لگا. نہیں, حضرت مریم نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی. نہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے جس وقت یہ دعا قبول ہوئی اس کے بعد کتنا وقت لگا؟ زیادہ نہیں لگا. ہاں, کوئی زیادہ بیچ میں عرصہ نہیں ہے. یہ جو قصہ ہی ہے حضرت مریم کے پاس آنے والا, یہ تبھی کہا جب مریم بالغ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ساتھ بیچ میں قصے کو روک کر اللہ کیا بیان کر رہے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں, ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں انہیں. وما نا کنتا تو تھا لدیہم ان کے پاس, اس جب یلقونا وہ ڈال رہے تھے, اقلامہم اپنی کلمیں. یلقونا القا سے ہے نا, ڈالنا, اقلامہم اپنی کلمیں, قلم کی جمع ہے. ایہم کون ان میں سے, یکفلو کفالت کرے گا, کفیل آپ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, کفالت بھی کرتے ہیں, مریم مریم کی. وما ناہی کنتا تو تھا لدیہم ان کے پاس, اس جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے. جس وقت وہ کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا, آپ موجود نہیں تھے, اور نہ ہی اس وقت آپ موجود تھے جب وہ لوگ آپس میں اس معاملے کو لے کر جھگڑا کر رہے تھے. کیا پتا چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو غیب کی خبر نہیں تھی, اور دوسرا آپ حاضر و ناظر نہیں. جی, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, آپ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہیں. آج بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عقیدے غلط ہیں. اس کو کہتے ہیں حاضر و ناظر ہونا. حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کہتے ہیں آپ موجود نہیں تھے, آپ تو اب پیدا ہوئے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہی, قرآن کہہ رہا ہے, آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. انہی آیات کو جب پڑھا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں وابی ہو گئے. لیکن قرآن کو کیسے جھٹلا دیا جائے؟ بالکل, قرآن تو اللہ نے اتارا ہے. اگر قرآن کی عقیدے کو مان لینے کا نام وہابیت ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پھر وہابی ٹھیک ہے. لوگ اس بات پہ لڑتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کر رہے. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر یہ قرآن اترا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور ہم نے مانا. ایسے ہی ہے نا. قرآن اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو قرآن حدیث سے متواترہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں کے بارے میں کہا یہ اللہ کا کلام ہے, ہم نے گواہی دی نسل در نسل یہ اللہ کا کلام ہے, ہمارے نبی نے بتایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے اس کلام ہی کی آیت کو جھٹلانا ہے تو پھر ایمان تو ہے ہی نہیں. اللہ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا, کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو, کچھ پر نہیں لاتے؟ اور جو ایسا کرے گا فَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا جَزَاءٌ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَيَوْمِ الْآخِرَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. جو ایسا کرے گا اس کی سزا یہ ہے, دنیا میں رسوا ہوگا, آخرت میں عذاب شدید کی طرف دھکیلے جائیں گے وہ لوگ. اب آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, دنیا میں رسوائی کا یہی سبب ہے. عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی ہم لوگ پارشل قرآن کو مانتے, پارشل کو نہیں مانتے. یہ وہابیت و سنیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو قرآن میں لکھا ہے. پوری دنیا عدلی بدلی جا سکتی ہے, قرآن کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اللہ دو باتیں فرما رہے ہیں. پہلی بات, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں.
اب اگر آپ کو پہلے سے ہی علم غیب ہوتا تو پھر وہی آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب کو تو آپ کو پتا ہے, ہم تو آپ کو ایویں قصہ سنا رہے ہیں, ہے نا. یہ جب کہنا کہ یہ غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں, مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ کو نہیں پتا, آپ کو علم غیب نہیں ہے. اور دوسری بات اللہ کہہ رہے ہیں تب آپ نہیں تھے, تو پھر یہ بات بالکل فیک ہو جاتی ہے. یہ مشہور بات ہے, اثر ہے جو بیان کیا جاتا ہے, اور یہ بالکل جھوٹی حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس کو جو موضوعات ہے نا ان میں بیان کیا گیا. میم واو زواد واو عین, موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی چیز کو, وضع سے ہے. موضوعات حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں گھڑی ہوئی حدیثیں الگ کی محدثین نے, تاکہ عوام جن کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی حدیث گھڑی ہوئی ہے کون سی صحیح ہے, تو اگر ان کو کبھی تحقیق کرنی پڑے تو وہ موضوعات کے مجموعے کھول کر دیکھ لیں کہ اچھا یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے, یہ حدیث نہیں ہے, جھوٹ ہے. اب ہمارے چونکہ عوام کو بالکل پتہ نہیں ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا مولوی حضرات جنہوں نے بڑے بڑے جلسے فرمانے ہوتے ہیں, تو وہ پھر موضوعات کی روایتیں نکال کر سناتے ہیں اور لوگ ان پر سر ڈھونڈتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں لو ہم نے کہاں سے یہ اپنی طرف سے بیان کی ہے, یہ تو فلاں نے محدث کی ہے. بالکل صحیح, محدثین کی کتابیں ہیں, مگر انہوں نے ان کے نام ہی موضوعات رکھا, اور ان کے لکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ عوام کو پتہ چلے یہ من گھڑت چیزیں ہیں. انہوں نے اسی کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. جیسے آج کے مولوی نے دھرنا دیے ہوئے اور لکھے بینر کے لبیک یا رسول اللہ, ان کی اپنے ہی یہ سب جو ہیں ڈرامے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے مشہور روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آیا. آپ نے کہا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ جی مجھے اپنی عمر تو نہیں پتا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس سے آپ گیس کر لیں کہ ایک ستارہ ہے 70,000 سال بعد نظر آتا ہے, میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل وہ ستارہ میں ہوں, سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میں آسمانوں میں پھرتا رہا اور یہ اتارا اور وہ اتارا. وہ آگے رامائن کا قصہ شروع ہو جاتا ہے, جو رام کا قصہ ہے نا بس وہی قصہ شروع ہو جاتا ہے. میں آسمانوں پہ پھرتا رہا, یہ ہوتا رہا, فلاں ہوتا رہا, پھر فلاں جگہ اترا, پھر بڑی لمبی بات. یہ ہے من گھڑت ہے. شروع سے محدثین نے موضوعات میں شامل کیا. موضوعات کی جتنی مشہور کتابیں ہیں, من گھڑت روایتوں کو جتنے علماء محدثین نے الگ کیا, سب نے اسے ٹاپ پر رکھا. ٹھیک ہے, ٹاپ پر رکھا. آپ آج نیٹ پر جائیں, آپ سرچ کریں 100 موضوع احادیث, 100 گھڑی ہوئی حدیثیں, آپ کو دوسرے تیسرے نمبر پر یہی حدیث ملے گی. اتنی من گھڑت ہے. اور مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر سناتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ڈلواتے ہیں کہ گھر آ کر بات کرتے ہیں, باپ نے کہہ دیا یا بیٹے نے کہہ دیا یا بیوی نے کہہ دیا یا بچے نے کہہ دیا کہ ابا یہ بات غلط ہے, تو ابا کہتے ہیں تو منافق ہو گیا, تو منافق ہو گیا. چل اب دیکھیے قرآن میں اللہ رب کریم کیا فرما رہے. اللہ کریم فرما رہے ہیں تم موجود نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب وہ لوگ اپنی کلمیں پانی میں ڈال رہے تھے, نہ تم تب موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. جب بہت بچپن میں نے یہ پڑھا تو میں بڑی حیران ہوئی تھی کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہی. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. بڑے ہو کر پتا چلا اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے آگے جا کر یہ بکواس باتیں بنانی ہے, یہ اسی کا جواب ہے جو رب کریم نے تب بھی دے دیا. تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو غیب کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے نہ ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف اللہ کی صفت ہے. اب جھگڑا کس معاملے میں تھا؟ پہلے اس معاملے میں جھگڑا تھا کہ بچی رکھی جائے گی یا نہیں رکھی جائے گی. پھر یہ معاملہ طے ہو گیا کہ بچی کو بھی رکھا جا سکتا ہے دین کی خدمت کے لیے. تو اگلا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس کو پالے گا کون, کیونکہ بچی کا معاملہ تھا نا. تو حضرت زکریہ علیہ السلام اور سارے ہی جو وہاں کے ٹیچرز تھے, بیت المقدس کے امام تھے اس ٹائم کے, وہ موجود تھے. تو جھگڑا چک نہیں رہا تھا, تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ قلم پانی میں ڈالے جائے. ٹھیک ہے, اس زمانے میں تو اصل قلم استعمال ہوتے تھے نا, جس سے آپ تختی لکھتے ہیں, وہ قلم تو پانی میں ڈالے جائیں. تو ڈوبتا ہے کہ تیرتا ہے؟ تیرتا ہے. کاننا ہوتا ہے نا. تو کہا گیا جس کا قلم ڈوب جائے گا نا وہ پالے گا. تو پھر حضرت زکریا کو ڈوبا, تو لہٰذا پھر کفالت حضرت زکریا کو ملی. اب آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے حضرت مریم اور زکریا علیہ السلام کے حوالے سے نشانیاں شروع سے چلی آ رہی تھیں. یہ بات کوئی بھولا تو نہیں نہ ہوگا.
تو لہٰذا حضرت مریم کی کفالت پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بائبل کے مطابق حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ بھی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ رب کریم نے ان کی پرورش بھی ایک نبی کے زیر اثر کرائی نا، کیونکہ کام بہت بڑا لیا جانا تھا. اب اللہ ایک ہی جملہ معترضہ بیان کر کے دوبارہ اسی موضوع پر آ گئے. اب بیچ میں روک کر پوری تقریر کا سلسلہ یہ ایک جملہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شدت اظہار. یہ بات اتنی اہم تھی کہ اصل گفتگو اور تقریر کا سلسلہ روک کر یہ ایک جملہ کہا گیا، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کر یہ جملہ کہا گیا تاکہ ذہنوں میں رہے، یاد رہے، بھولے مت. اور پھر بھی بحث کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا، یہ سنیت اور وہابیت کی بات نہیں ہے، یہ عقائد کی درستگی اور خرابی کی بات ہے، قرآن کو ماننے اور نہ ماننے کی بات ہے.